حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ دنیا پر اترنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ اور حضرت حوا دنیا میں سب سے پہلے جلوہ گر ہوئے، سب سے پہلے نازل ہوئے، سب سے پہلے اترے۔ پھر آپ سے آپ کی اولادیں پھیلنا شروع ہوئیں، تو سال ہر سال صدیاں اسی انداز میں گزر گئیں۔ مختلف احادیث ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تک کتنا زمانہ ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے اور وہ بڑی طویل عمر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات سے لے کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش تک حضرت ابن جریر کی روایت کے مطابق 126 سال کا فاصلہ ہے، اور اہل کتاب کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش میں تقریباً 146 سال کا فاصلہ ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کب پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کی پیدائش کب ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں زمانوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان تقریباً 10 قرن کا بیان فرمایا۔ 10 قرن۔ اب قرن کیا ہوتے ہیں؟ تو ایک قرن ایک صدی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صدی میں 100 سال ہوتے ہیں، تو 100 سالہ ایک صدی کہلاتی ہے، اور اسی کو عربی میں قرن کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد قرن ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دنیا سے انتقال کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 1000 سال کے بعد ہے، 1000 سال کے بعد ہے۔ اور اگر قرن سے مراد نسلیں ہوں، ایک قرن سے مراد ایک نسل، دوسری قرن سے مراد دوسری نسل، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ پھر اور طویل زمانہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت دراز ہوتی تھیں، اس وقت عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کشتی کے بنانے کا آغاز فرمایا، کشتی کے بنانے کا آغاز فرمایا، آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ کی تبلیغ سے لوگ متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ کو ضد و کوب بھی کیا، آپ کو دھمکیوں سے بھی گزرنا پڑا، ان کی تکلیف سے بھی آپ کو گزرنا پڑا۔ جب آپ ہر طرح سے ان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، الہ العالمین اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کشتی کے بنانے کا آغاز کیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے درخت لگائے جس کے تختوں سے آپ نے کشتی بنانی تھی، اس درخت کے حوالے سے ایک روایت کے مطابق وہ درخت تقریباً 100 سال میں پورے ہوئے، یعنی درخت 100 سال میں جا کر مکمل ہوئے، تیار ہوئے۔ بعد میں 100 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے اس درخت کے تیار ہونے اور تختوں کے بن کر اور پھر کشتی کے مکمل ہونے میں تقریباً 100 سال کا زمانہ ہے، یعنی 100 سالہ دور میں 100 سال میں آپ نے مکمل کشتی کو بنایا، اور وہ کشتی بنانے میں پہلے درخت اگائے گئے، پھر ان کے تختے بنائے گئے، اور پھر ان کے تختوں سے کشتی کو بنایا گیا، اور پھر کشتی 3 کہتے ہیں کہ منزلہ تھی، پہلی میں جانور تھے، دوسری میں بھی جانور تھے، اور اوپر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ پہلی منزل پر، سب سے اوپر منزل پر وہ موجود تھے۔ تو 100 سال میں آپ کی کشتی تیار ہوئی، اور 950 سال کا عرصہ آپ کی تبلیغ کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے باوجود آپ کی قوم نے آپ کی ناشکری کی، آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ کو ستایا، آپ پر ظلم بھی کیا گیا، تشدد بھی کیا گیا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام دن ہو رات ہو بلند آواز سے ان کو پکارتے تھے، خفیہ طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ بدبخت قوم نہ مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ جب عذاب نازل ہوا تو ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، صرف وہی لوگ بچ پائے جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تو جو لوگ کشتی میں سوار تھے صرف وہی زندہ رہ سکے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ جتنے لوگ کشتی نوح میں سوار تھے ان میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی، ان میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تک
جتنی بھی اولادیں تھیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی تھیں۔ پھر جب طوفان نوح آیا، ایک عظیم طوفان اللہ رب العزت نے کفار کے لیے بھیجا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور بچے وہ جو کشتی میں تھے۔ پھر کشتی میں موجود مومنین کی بھی اولادیں نہیں چلی، اور جن کی اولاد چلی وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوئے وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سب کے سب، ہم سارے بھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے، ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے، یہ آدمی ہے۔ تو آدمی کا مطلب آدم کی اولاد سے ہیں، آدم آدمی، تو آدم سے آدمی ہیں، تو ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لیکن ان کی اولاد میں سے کس سے ہیں؟ تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ابن جریر کی روایت کے مطابق 126 سال، اہل کتاب کی روایت کے مطابق تقریباً 146 سال، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث صحیح ابن حبان میں ہے اس میں 10 قرن کا ذکر ہے کہ آپ 10 قرن بعد پیدا ہوئے، اور قرن سے مراد اگر صدی لیں تو 1000 سال، اور قرن سے مراد اگر نسلیں لیں تو پھر اور طویل زمانہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں نسلیں، اولاد، بچے بہت طویل زمانہ زندہ رہتے تھے، انسان بہت طویل عمر زندہ رہتے تھے۔ اس کی جھلک آپ لگائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ان سے زیادہ طویل تھی۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ مرنے والے ہوتے تھے ان پر اتنی بدبختی طاری تھی، جب لوگ مر رہے ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ تم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، معذرت ان کی بات نہیں مانی۔ تو اتنے سخت وہ لوگ تھے، مرنے والے آگے والوں کو بولتے تھے کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی۔ انشاءاللہ قرآن کا جب ذکر کریں گے، سارا واقعہ قرآن سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بدبخت اور کتنے سخت قسم کے لوگ